وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ ماشاء اللہ معراج الدین صاحب بہت ہی مدلل وضاحت کے ساتھ اور بہت ہی جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے یہ نہ صرف ان کو جواب دیا ہے بلکہ دعوت للہ کے انداز میں ایک آپ نے بہترین دعوت دی ہے۔ بس یہی الفاظ، یہی ماشاءاللہ جب آپ بازار میں کھڑے ہو کے اسی انداز سے آپ بیان کیا کریں۔ دعوت اللہ بھی آپ آئے ہوئے ہیں، لاہور میں دعوت اللہ کے پروگرام ہونے چاہیے اور آپ بہترین کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس میں یہ نہیں کہ میں نے کبھی کی نہیں، یہی دعوت اللہ، یہی الفاظ ہیں، یہی انداز ہے۔ شروع کر دیں اللہ کا نام لے کے۔ ہمارے کمال خان صاحب نے اسی طرح شروع کی تھی، شروع میں وہ بہت گھبرا رہے تھے، جب ان کو کہا نہیں بولنا شروع ہو گئے۔ آپ اسی طرح شروع کر دیں اللہ کا نام لے کے، دیکھنا اللہ تعالیٰ کس طرح رہنمائی فرمائے گا۔ جس طرح ہر معاملے میں مالک رہنمائی فرماتا ہے نا، صرف ایک معاملے میں نہیں، یعنی ہر معاملے میں اللہ رہنمائی فرماتا ہے، اس میں بھی دیکھنا کیسے اللہ رہنمائی فرمائے گا۔ باقی آپ نے جس انداز سے یہ بات کہی ہے نا کہ عام کون ہوتے ہیں کسی پر فتویٰ لگانے والے، یا نبی علیہ السلام بھی خود یعنی اپنی طرف سے فتویٰ نہیں لگاتے تھے، بلکہ اللہ فتویٰ لگاتا ہے۔ یہ فتویٰ واقعی اللہ لگاتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ اس کو مانتا ہے۔ جس طرح سورہ آل عمران کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس انداز سے سورہ البقرہ کے آخری رکوع میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ گویا تصدیق کر رہا ہے اس بات کی کہ جو کچھ نازل ہوا ہے وہ سب سے پہلے یعنی میرا رسول اس کے اوپر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، پھر رسول نے جب آگے بات پہنچائی تو یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے مومنوں نے اس کی تصدیق کی، اور یعنی وہ ماننے والے بنے گے۔ جو بات اللہ نے کہی بالکل سچی، جو بات اللہ نے کہی وہ سچی۔ اللہ نے جس کو مشرک کہا وہ مشرک ہے، جس کو اللہ نے کافر کہا وہ کافر ہے، جس کو اللہ مومن کہتا ہے وہ مومن ہے۔ ہر انداز سے یہی بات ہے۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ڈیفرنٹ اینگل سے کہا۔ یہی تو اللہ کی کتاب کی خوبصورتی ہے کہ ایک ہی بات کو ہر اینگل سے کہا جاتا ہے اور پوری طرح ایک نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ فرمایا فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ نے بات کہی ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کرتا ہے، ایسے سارے لوگ کافر ہیں۔ یعنی انکاری، کافر کا مطلب کوئی گالی نہیں ہے، یعنی ایسے سارے لوگ اللہ کے انکاری ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کی بات کو ماننا، جس کو اللہ نے سچ کہا ہے وہ سچ ہے، جس کو اللہ نے حق کہا ہے وہی حق ہے، جس کو اللہ نے باطل کہا ہے وہی باطل ہے، یہ اللہ کا ماننا ہے، یہ اللہ کے اوپر یقین ہے۔ اور فرشتوں کا ایمان بھی اسی انداز سے ہے۔ وہ ایک مشہور حدیث ہے جو بڑی ڈرا دینے والی بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ جب اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، ایک بہت بڑا عالم دین ہوگا، ایک بہت بڑا شہید ہوگا جس کو، اور ایک بہت بڑا سخی ہوگا جس نے بڑا مال خرچ کیا، اور ساری دنیا میں لوگ یہی سمجھتے رہے گے ایسے ہی ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں پہلے یاد دلائے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، اب تم نے کیا کیا میرے لیے؟ تو عالم دین کہے گا یا اللہ میں نے یہ دین پھیلایا، علم پھیلایا، یہ کیا، صبح شام ایک کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کذاب، اور جیسا اللہ کہے گا کذاب، سارے فرشتے اس وقت کہیں گے یہ کذاب ہے، تو کذاب ہے۔ حالانکہ دیکھیے فرشتے تو نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ فرشتوں کا ایمان اللہ کے اوپر ایسا ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا تو کذاب ہے، بس بات ختم ہو گئی، پھر تیری کوئی وضاحت نہیں چلے گی، تو کذاب ہے، واقعی اللہ کی بات سچی ہے۔ اسی طرح دوسرے سے جب کہا جائے گا کہ اپنی نعمتیں یاد لانے کا تو نے کیا کیا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے اپنی جان لگا دی، تیرے راستے میں میں نے جان دے دی تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ مالک فرمائے گا کذاب، تو نے یہ سب کچھ اس وجہ سے کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، اور پہلے والے کو کہا تھا کہ لوگ تو نے اس لیے کہ لوگ تجھے بڑا عالم دین اور قاری صاحب اور مفتی صاحب اور علامہ صاحب تاریخ میں تمہارا نام ہو، تمہاری یہ خواہش تھی تو وہ ہو گئی، اب میرے سے کیا لیتے ہو؟ اور تیسرے کو جب کہا جائے گا تو وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے مال و دولت دی، میں نے تیرے راستے میں صبح شام دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف اس طرح خرچ کی، لٹایا مال۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذاب،
یہ تو نے سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے غنی کہیں، تجھے تیری تعریف، وہ ہو چکا، اب میرے سے کیا لیتے ہو؟ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران کے اوپر اس طرح ہاتھ جسے تھپکی ماری جاتی ہے ران کے اوپر، کہا کہ ابو ہریرہ جہنم کا افتتاح اس سے ہوگا، جہنم کا آغاز ان لوگوں سے ہوگا۔ استغفر اللہ، کس طرح خوفناک معاملہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ باتیں یعنی دین کی باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، تو اب ظاہری بات ہے کہ حق اور باطل تو بالکل واضح ہو گیا ہے، بالکل جو نا کھول کھول کے یہ باتیں بتا دی گئی ہیں، اور پھر بھی اگر کسی کو یقین نہیں آتا ہے کہ جو اللہ نے کہا وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اور زیادہ سے زیادہ ان کا یہ ہے کہ آپ متشدد بہت ہیں، آپ سختی بہت کرتے ہیں، اللہ جس کو کافر کیسے، آپ کیوں کہتے ہیں کافر؟ بھائی ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں جس کو اللہ ہمارا مالک کافر کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اصول بیان کرتا ہے، عقیدہ بیان کرتا ہے، اس عقیدے کے مطابق جس کا بھی عقیدہ وہ اس کھاتے میں جائے گا۔ باقی جس طرح اللہ نے ایمان کی باتوں کو بیان کیا ہے، اس طرح کا ایمان جس کا ہے، پوری دنیا کے علماء مل کے اس کو کافر کہیں، اس کو مرتد کہیں، اس کو باغی کہیں، انتشاری کہیں، جس طرح ہمارے حضرت صاحب کہتے ہیں، جو ان کی بات نہیں مانے کہتے ہیں باغی ہیں، انتشاری ہیں، جماعت کو چھوڑ دیا۔ تو جو مرضی کہتے ہیں، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ کے دے دیا کہ یہ صفات پیدا کرو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اس طرح لکھ کے دے دیا اللہ اپنی کتاب میں کہ جو اس طرح میرے اوپر ایمان لائے یہ ہیں صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہے، یہ ہیں صحیح معنوں میں فلاح پانے والے، اور کہیں فرمایا یہ ہیں صحیح معنوں میں مومن، یہ ہیں صحیح معنوں میں متقین۔ اس طرح اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا ہے، اور کافروں مشرکوں کے بھی عقیدے بیان کیے ہیں جو اس طرح کا طرز عمل اختیار کے، یہ ہیں، کہیں فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ وہ کافر ہیں جنہوں نے کافر ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، جو بیچ والی راہ چلنا چاہتے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر، درمیانی ایک اپنا فلسفہ جاڑنا چاہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے ہیں؟ چونکہ اس راستے پر چل نہیں سکتے ہیں، اب جناب درمیانی ذرا راہ اختیار کی جائے تاکہ لوگوں کی مخالفتوں سے بھی ذرا جان چھوٹی رہے، اور دین کا کام بھی گویا کر رہے ہیں۔ مالک فرماتا ہے یہ وہ ہیں جو اصل میں کافر ہیں، جنہوں نے کفر کا حق ادا کر دیا ہے، اپنی چلاتے ہیں بے ایمان، اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، اپنے نفس کی بات کو مانتے ہیں۔ تو اصل میں یہ پرابلم ہے ان کا یہ پرابلم ہے، چاہے وہ اوپر سے سر سید احمد خان ہوں، غامدی ہوں، یہ منکرین تکفیر کی میں بات کر رہا ہوں، یہ پرویز ہو، اور یہ آج کل یہ نیا ٹولہ نکلا ہے جس کی سرپرستی کر رہے ہیں یہ ذیشان اور رفعت نواب، اور یہ سارے کہ کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ نہ کہو، ٹھیک ہے نہ کہو نا بھائی، ہمیں کیوں کہتے ہو؟ ہم تو کہیں گے، ہمارا مالک جس کو کافر کہتا ہے ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں، جس کو مشرک کہتا ہے ہم اس کو مشرک سمجھتے ہیں، اور کہتے بھی ہیں، ٹھوک بجا کے کہتے ہیں، نام لے کے باپ کا بھی نام لیتے ہیں، یہ ہے وہ، یہ طاغوت ہیں جنہوں نے امت مسلمان کو برباد کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے نام لیے ہیں، قرآن میں نام آئے ہیں، حامان اور قارون، ابو لہب، اس طرح نام لے کے اللہ تعالیٰ نے ان کی، ورنہ نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف مثبت بات کہہ دی جاتی، بھائی یہ عقیدہ رکھو، یہ عقیدہ نہ رکھو، بات ختم تھی۔ کون مخالفتیں کرتا؟ نبی علیہ السلام جیسے بہترین انسان کو، بہترین اخلاق والے انسان کو مکہ سے نکال دیا گیا؟ بتاؤ کیوں؟ اگر وہ صرف اتنی بات کہتے یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک نہ کرو، یہ نہ کرو، تو اس کے بعد کوئی مسئلہ اتنا نہیں تھا۔ مسئلہ تب بنا ہے جب کہا گیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ جن کی تم بات مانتے ہو اور ان کے پیچھے چلتے ہو، ان عقائد کی وجہ سے، یہ تم اور تمہارے سارے بڑے جہنم کی آقا ایندھن بنیں گے۔ قل یا ایھا الکافرون، کہو ان کو اے کافرو۔ لاؤڈ سپیکر ہوتا یا میگا فون ہوتا تو نبی علیہ السلام لاؤڈ سپیکر میں کہتے یہ بات کہ اے کافرو سنو، مکہ کے سارے کافرو سن لو اس بات کو۔ تو اس انداز سے بتاؤ، نبی علیہ السلام درختوں کو کہہ رہے تھے، پہاڑوں کو کہہ رہے تھے، اسی وجہ سے وہ ماحول گرم ہو گیا تھا۔ تو یہ معاملہ بنا ہے، یہ دعوت ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، جب تک یہ دعوت اس انداز سے نہیں اٹھے گی اللہ کے۔ اور پھر مالک نے اپنے مومن بندوں کو ہمت بندھائی کہ جب تم میرے بندے ہو، جب تم میرا کام کر رہے ہو، یہ تمہارا اپنا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے جو تم کر رہے ہو، لہذا میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اس کو پھیلاؤں گا، میں تمہارا حامی و ناصر ہوں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ جس میں مومنوں کو بھی اصل میں ٹیسٹ ہے کہ یا واقعی مومن ہے یا صرف اس کو الفاظ کی حد تک ہے۔ تو یہ جو پختگی ہے ایمان کی، پختگی
کہ اگر تلوار گردن کے اوپر بھی رکھ دی جائے تب بھی ایک مومن کا یقین ہے کہ نہیں مار سکتا جب تک میرے مالک کی طرف سے اپروول نہیں ہوتی ہے. پھانسی کے پھندے پر کھڑا کر کے وہ رسی گلے میں ڈال دی جائے اس وقت بھی مومن کا یقین ہے کہ جب تک میرے مالک کی طرف سے اپروول نہیں ہوگی، حکم نہیں آئے گا، اور یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. وہ اس حالت میں بھی بچا سکتا ہے. گولی فائر کر دی جائے بندے کی طرف اور بالکل سیدھی نشانے پر آ رہی ہو، اور اس کے درمیان جتنا ایک وقت ہے مالک اس بات پر قادر ہے اس گولی کا رخ پھیر دے. اس قدر قوت والا مالک ہے، طاقت والا مالک ہے، ہر چیز کے اوپر اس کا حکم چلتا ہے. تو یہ معاملہ ہے. تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یقین کہ یہ جو توحید کی دعوت اٹھی ہے نا اس دور میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اس کا جو الٹ ہے، اس کی جو مخالف ہیں، اصل میں اس دعوت کے جو دشمن ہیں یہ منکرین تکفیر ہیں. کہ کسی کو کچھ نہ کہو، چونکہ کلمہ جو پڑھتے ہیں کلمے کی آڑ انہوں نے لی ہوئی ہے نا. تو بلکہ یہ جو علی انجینئر ہے یہ کہتا ہے کہ اب تو امید پیدا ہو گئی ہے، چونکہ حدیث میں آ گیا جو کلمہ پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا. تو اب اگر شرک پر بھی اگر مر گیا تو کوئی اس کی توبہ استغفار کرو، اس کے جنازے پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو توحید والے ہیں یہ ڈاکٹر عثمانی کے ساتھی ہیں، یہ انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا. پہلے ہم ان کی بات مان گئے تھے لیکن اب امید پیدا ہو گئی ہے، اب دعائیں استغفار کرو، جنازے پڑھو 11ویں کھانے والے کے اور یا رسول مدد کہنے والے کے اور یا علی مدد کہنے والے کے، اور جو مرضی کرے واسطے وسیلے جو بھی شرک کرے کوئی، کیونکہ امید پیدا ہو گئی ہے. اصل میں یہ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے امت مسلمہ کے ساتھ کہ صرف ایک بات بتائی گئی ہے یا آدھی بات بتائی گئی ہے، پوری بات نہیں بتائی گئی. پوری بات یہ بھی ہے کہ شرک نہ کرنا، شرک کرنے سے تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، یہ نہیں بتایا گیا ہے. تو یہ بات بتانی ہے امت مسلمہ کو، اور یہی مثالیں دے دے کے سمجھایا گیا تھا کہ دیکھو تم کیا چیز ہو، یہ میرے انبیاء ہیں. مالک فرماتا ہے یہ میرے انبیاء، اگر یہ بھی شرک کرتے ان کا نامہ اعمال بھی برباد کیا جاتا. تم کیا چیز ہو، تمہارے اعمال کی کیا مقابلہ انبیاء کے ساتھ. تو یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو شرک اتنی بری چیز ہے، اتنی بری بلا ہے، اور پورے کائنات کی روح جو ہے سمجھو پوری کائنات وہ ایمان خالص ہے، اور قرآن پورا کا پورا توحید سے بھرا ہوا ہے. ہر آیت ہر واقعہ ایک ہی ایمان عقیدے کی بات کو بیان کرتا ہے. سارے اگر اعمال بھی ہیں کچھ وہ بھی مومنوں کے لیے، مومنوں کے ساتھ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.